بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں شہریار خان، آپ دیکھ رہے ہیں آن ٹی وی۔ اور خواتین و حضرات، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی میں آج قرارداد پیش کی جانی تھی فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح پوری قوم اس معاملے پر متحد اور متفق دکھائی دیتی ہے اور ان کا غصہ ہے فرانس کے نہ صرف وہ جو ایک گستاخانہ خاکے بنانے والی شخص پر، بلکہ جو فرانسیسی صدر کا اس پر رد عمل تھا اور انہوں نے جس طرح تضحیک کی مسلم امہ کی، اس حوالے سے پوری قوم کا ایک موقف تھا۔ لیکن یہ ایکتا اور یہ ہمارا اتحاد جو ہے ہمیں آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں دکھائی نہیں دیا، اور اس اجلاس میں آج بھی پوائنٹ سکورنگ کی جاتی رہی۔ پیپلز پارٹی نے اس اجلاس میں سرے سے شامل ہونا ہی گوارا نہیں کیا، اور نون لیگ اور پی ٹی آئی اس معاملے پر اس طرح لڑتے رہے جیسے یہ کوئی ان کی ذاتی لڑائی تھی، حالانکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ جذبات تھی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کا نمونہ پورے ملک میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں نے دکھا دیا۔ ساری قوم جو ہے اس کے ساتھ، چاہے طریقے لبیک کے آپ کہیں 100 اختلافات ہوں گے، ان کا طریقہ کار غلط ہوگا، لیکن جو ان کا جو معاملہ، جس کو وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا کہ دونوں کا موقف ایک ہی ہے، لیکن ان کا جو طرز عمل ہے وہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ طرز عمل پہ وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن دونوں طرف سے پھر لاشیں گریں، پولیس کی لاشیں ملیں، اور پھر لاہور میں جس طرح سے فائرنگ کی پولیس نے اور جس طرح لوگ جو ہیں وہاں پر مارے گئے۔ ابھی ہم اس سے باہر نکلے، بڑی مشکل سے رات گئے، مذاکرات ہوئے، جبکہ پہلے حکومت یہی کام پہلے روز بھی کر سکتی تھی، یہی بات چیت پہلے دن بھی کی جا سکتی تھی۔ یہ جو رویہ تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، یا آپ کا ہزارہ برادری کو تو چلتا ہے، یا آپ کا ان نرسز کے اوپر چلتا ہے جو یہاں پر اپنے حقوق کے لیے جو ہے مظاہرے کرنے آتے ہیں، وہ جو اساتذہ یہاں پر اسلام آباد میں آتے ہیں، آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ کرتے ہیں۔ یہاں جو سرکاری ملازمین آتے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں بھی بلیک میل نہیں ہوتا۔ آپ نے یہی سوچا تھا کہ یہ لوگ بھی اسی طرح اس معاملے پر بیٹھ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پھر آپ کو بالآخر مذاکرات کرنے پڑ گئے، جو آپ کو جس کی عادت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، اور میرا خیال ہے آپ وزیر اعظم عمران خان کو ان چیزوں کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ اگر ملک میں کوئی معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ کو اس معاملے کو حل کرنا ہے، آپ کو اس معاملے کو لٹکانا نہیں ہے۔ آپ کی تضحیک نہیں ہوگی اگر آپ کسی کے پاس چل کر جائیں گے معاملے کو اور ملک کے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، اگر آپ کسی کے پاس چل کر جاتے ہیں تو آپ چھوٹے نہیں پڑ جاتے۔ یہاں پر معاملہ تھا تاجدار ختم نبوت کی ناموس کا، اور وہاں پر آپ جو ہے اس پر پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے۔ پہلے آپ کہتے رہے کہ جناب میں بلیک میل نہیں ہوں گا، ان کو شرپسند قرار دے دیا آپ نے، ان کو فوری طور پر کالعدم بھی قرار دے دیا، ان پر پابندی لگا دی، اور اس کے بعد پھر اسی جس جماعت پر آپ نے پابندی لگائی اسی کے ساتھ مذاکرات کی۔ اچھا کیا، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے کم از کم کہیں جو ہے اپنی انا کو قربان کیا، اور آپ گئے ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ مذاکرات یہ پہلے دن ہو جاتے تو بہتر تھا، لیکن چلیں، دیر آیت درست آیت، آ گئے قومی اسمبلی میں۔ آپ نے کہا، اور فوری طور پر آپ نے جو جمعرات کو ہونے والا اجلاس تھا وہ آج طلب کیا۔ پھر اس اجلاس میں آپ نے سرے سے کسی اپوزیشن جماعت کو اس قرارداد کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا۔ یہ افسوسناک پہلو تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک پہلو یہ تھا کہ اس اجلاس میں آج جس قسم کی زبان استعمال ہوئی وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، اور جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا اسپیکر کو کہ میں آپ کو جوتا اتار کر ماروں گا۔ یہ آج کے دن نہیں، کسی سیاسی جو ہے تحریک ہوتی اس کے اوپر آپ یہ والی لڑائیاں لڑتے اور اس طرح سے لڑتے تو شاید مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن آج آپ کو اس معاملے کے اوپر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو میرا دل دکھا، ایک عام پاکستانی کا دل دکھا کہ یہ معاملات ہمارے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اور پھر
ایک اور جو چیز جو سامنے آئی ہے خواتین و حضرات، وہ بڑی اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہو گئے، مذاکرات میں یہ طے پایا تھا کہ 4 شیڈیول سے بھی آپ نام نکالیں گے، آپ وہ جو کل عدم قرار دیا گیا تحریک کو، اس کو بھی آپ ختم کر دیں گے، وہ آپ فیصلہ واپس لے لیں گے۔ لیکن آج وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ارکان کو بریفنگ دی گئی کہ تحریک لبیک پاکستان پر سے پابندی جو ہے وہ نہیں اٹھائی جا رہی اور وہ کل عدم جماعت ہی رہے گی۔ صورتحال یہی تھی لگ بھگ 2017 میں۔ آپ اس وقت یہاں پر مظاہروں میں آتے تھے، شیخ رشید صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کا، اور آپ نے وزیر اعظم صاحب آپ نے بھی فرمایا تھا کہ میرے لوگ جو ہیں وہ سارے ادھر جانا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس دھرنے میں جانا چاہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ موقف ٹھیک ہے۔ اگر وہ موقف اس وقت ٹھیک تھا تو آج جب آپ کی حکومت ہوئی تو یہ موقف غلط کیسے ہو گیا؟ اور خصوصاً جب آپ نے بات کی وزیر اعظم صاحب، تو مجھے افسوس ہوا ایک مسلمان کے طور پر کہ ہم کیا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا تو یورپ ہم سے تعلقات توڑ لے گا۔ تو توڑ لے گا تعلقات، کیا ہو جائے گا؟ کیا فرانسیسی جو سفیر ہے اس کو نکالنے سے اگر پورا یورپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ناموس رسالت پر سمجھوتا تو نہیں ہوگا۔ آپ ادھر یہاں پر کمپرومائز جس معاملے پر کر رہے ہیں، یہاں آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے اپنے پاکستانی لوگوں کے ساتھ، آپ کو ان کے ساتھ سمجھوتے کرنے چاہیے۔ لوگ بڑی مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں، مہنگائی جو ہے 4 گنا بڑھ چکی ہے، رمضان میں جو اشیاء خورد و نوش ہے وہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ہمت نہیں رہی۔ لیکن آپ جو ہے وہ سیاسی معاملات میں اس معاملے پر بھی آپ نے تقریر کی تو آپ مولانا فضل الرحمان، آپ نواز شریف کے سیاسی کیریئر پر پہنچ گئے، اور جبکہ آپ نے پھر غلط تاریخ بیان کی وہاں پر۔ آپ نے پھر کہا کہ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے اوپر سارے ہنگامے ہو رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے وزیر اعظم ہونے کے باوجود کوئی بیان نہیں دیا، جبکہ وہ اس وقت نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم تھی۔ اور یہاں پر جب ریلی نکلی بلو ایریا میں، یہاں پر فائرنگ ہوئی، اور اس زمانے میں میرا خیال ہے کوئی 19-20 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور اس کے باوجود یہ جو سلسلہ تھا، جو اس محبت کا، جو ایک عام پاکستانی کا، ایک عام مسلمان کا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر قربان ہونے کا جو ہمارا ایک عقیدہ ہے، وہ اس کا حصہ تھا، اس لیے اس میں کمی کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے۔ اور وہ آج بھی اس بات پر ایک مسلمان کو، ایک پاکستانی کو کم از کم شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے تعلقات یورپ سے ٹوٹ جائیں گے۔ جناب، یورپ سے کیا، دنیا سے آپ کے تعلقات ٹوٹ جائیں، آپ کا تعلق جو ہے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ آج ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے، اور آج پھر ہم جب یہ دیکھ رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اجلاس ہوا، اور جہاں اس اجلاس میں نور الحق قادری وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے، انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی اسی طرح تمام تر جو ملبہ تھا وہ ڈال دیا انہوں نے مسلم لیگ نون پر، اور کہا کہ آپ نے فیض آباد پر یہاں پر 22 لوگوں کو خون میں نہلایا تھا، آپ نے لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں جو کیا تھا۔ ان باتوں سے اب ہمیں باہر آنا چاہیے۔ اب آپ کی حکومت ہے، آپ حکومت میں آپ کو فیصلے کرنے ہیں، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، آپ یہ فیصلہ برقرار رکھیں گے، درست ہے، لیکن کیا اس کے اثرات پر غور کیا گیا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ کو اس معاملے پر دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ کے اوپر پابندیاں ویسے بھی لگیں گی اور آپ کے اوپر اور سختیاں آئیں گی، لیکن اس معاملے پر اگر آپ کھڑے ہوتے اور قوم سے مدد مانگتے تو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، لیکن اس معاملے پر بھی آپ نے تفریق پیدا کی۔ اور خواتین و حضرات، میں اس کے یہ ختم کر رہا ہوں۔ ایک اور ہمارا ساتھی جو ہیں ابصار عالم، وہ آج زخمی ہوئے ہیں، وہ پارک میں آج
جو ہے سیر کر رہے تھے جب ان کو گولی ماری گئی ہے۔ ایک یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس پر تمام صحافی برادری ان کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس قسم کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اوپر فوری طور پر ہمیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے، ہمیں پولیس کی تحقیق کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں جو سرکاری ادارے ہیں ان کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے، وزیر اعظم نے بھی اس معاملے پر رپورٹ طلب کر لی ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا تحقیقات ہوتی ہیں۔ تحقیقات ختم ہونے سے پہلے ہمیں اپنے اندازے اور اپنی رائے اس کیس پر، اس حساس معاملے پر نہیں دینی چاہیے۔ ہم یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پہلے سے جب ہم جو ہے خود ہی منصف بن کر فیصلہ دے دیتے ہیں تو اس کے نتائج ذرا مختلف ہو جاتے ہیں اور تحقیق جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتی۔ تو ہم نے آج ان دو باتیں یہ ہم نے کی ہیں ان معاملات پر۔ ہم مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد